آزادی کا جشن ہے ایک دلکش قومی تہوار، مل جل کر لہراؤ ترنگا دیکھے سب سنسار، کرو یکجہتی کا اظہار، کرو یکجہتی کا اظہار، کرو یکجہتی کا اظہار، کرو یکجہتی کا اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، اساتذہ اکرام، خصوصاً ہمارے مفتی انیس صاحب مدظ العلی، ہمارے سید احمد صاحب اور حاجی دستگیر صاحب، حاجی مجید صاحب اور حاجی غلام دستگیر صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے شکیل بھائی اور معزز طلباء اکرام، آپ لوگ بخوبی واقف اس بات سے کہ آج کا دن یہ یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا دن ہمیں سوچنے کا اور فکر کرنے کا اور کچھ لائے عمل کو تیار کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی اور ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں تھی اس ملک کے لیے، اس کو یاد کر اور اس سے سبق لے کر زندگی گزارنے کا ہم کو آج کا دن سبق سکھاتا ہے۔ دوستو، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی عظمت اور اس ملک کی آزادی کو پامال کرنے والی سفید فام قوم، جیسے کہ ہمارے طلباء نے فرمایا کہ وہ چہرے کے اعتبار سے تو گورے تھے مگر دل کے اعتبار سے کالے تھے، ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے اپنے رگوں کے خون کے آخری قطرے تک ان کو برداشت نہیں کی، بلکہ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انگریز سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کوئی انگریز ان سے ہاتھ ملا لیتا تھا تو آپ جب تک کہ اپنا ہاتھ نہ دھوتے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ خود انگریز کہتا ہے کہ اگر یہ محمود الحسن کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اگر اس کے راکھ کو بھی اگر سنا جائے تو اس کے راکھ میں بھی انگریز کی بدبو اور انگریز کی مخالفت نظر آئے گی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ایسی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کو بیان کرنے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشک بھار ہو جاتی ہیں۔ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جب آپ کو تخت پر لایا گیا، لٹھایا گیا، تو کمر پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ بنی؟ تو حضرت کی آنکھیں اشک بھار ہو گئی
اور فرمایا کہ میرے حضرت نے مجھے یہ رودات کو بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر اس کے باوجود اے لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ مالٹا کے جیل میں میرے حضرت کو اور میرے پیر صاحب کو اتنی تکالیف دی گئی کہ انگریز سلاخوں کو گرم کر کر کے میرے حضرت کے پیٹ کو اور پیٹ کو اور پورے بدن کو دھاگا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بدن پر گوشت کا ٹکڑا باقی ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کی، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اور چاروں طرف سے انگریز توپیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ حضرت حرف شکایت زبان پر مت لانا ورنہ یہ انگریز کی توپیں آپ کو بھون ڈالے گی۔ تو حضرت نے بڑے عجیب انداز میں ایسے اشعار پڑھے کہ وہ اشعار پڑھتے سے انگریزوں کی توپیں زمین پر گر گئی۔ حضرت نے فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے وہ انگریز کھلونا سمجھ کے ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ یہ کہنا تھا کہ انگریز کی توپیں نیچے گری۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے سر پر کفن باندھ کر رکھتے تھے۔ ہمارے اکابر کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ ایک مرتبہ مولانا یحییٰ اور مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانے سے اور مولانا شفیع لاہوری، ان تینوں کو انگریز کی عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا۔ جج نے کہا کہ کل تم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، کل تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہیں ذلیل و خوار کر کے گورے جیل میں دفن کر دیا جائے گا، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اکابر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ مسکرا رہے تھے، مسرت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ انگریز سمجھا، انگریزی جو جج تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ میری بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے اپنی بات کو ڈبل دہرایا اور ڈبل دہرا کر کہا ارے سنو، کل تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا اور تمہاری جائیداد ضبط کر دی جائے گی اور تمہیں گورے جیل کی قبرستان میں ذلت و خواری کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہمارے لیے تو حور منتظر ہے اور جنت ہماری مشتاق ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی خاطر اتنا خون بہایا کہ جو یہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنے زبانی بول، فقط ان کی زبانی بول ہے، انہوں نے عملی اعتبار سے کچھ کر نہیں دکھلایا اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں جینے کا حق نہیں۔ ارے کشمیر کی زمین آج بھی شاہد ہے اس بات پر کہ کشمیر کے پھولوں میں ہمارے خون سے رنگ ہے۔ ماضی میں جو طوفان یورپ سے منڈلائے یہاں تک آیا تھا، ماضی میں جو طوفان یورپ سے منڈلائے یہاں تک آیا تھا، ہم نے ہی اسے للکارا تھا، ہم نے ہی اسے ٹکرایا تھا۔ ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے، ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے، جب جا بھی ضرورت پیش آئی، شمشیر بکف ہم جا پہنچے، جب جا بھی ضرورت پیش آئی۔ تو میرے دوست عزیزو، یہ انگریز کا خود قول ہے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 40 علماء اکرام کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے اور
40 علماء اکرام کو کھڑے ہو کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہہ دو کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا حصہ نہیں تھا، صرف اتنا کہہ دو تو تمہاری جانیں بخش دی جائے گی۔ تو ہمارے اکابر اور ہمارے علماء اکرام کا جو کہنا تھا کہ گردن تو کٹا سکتے ہیں مگر انگریز کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ تو میرے دوست عزیزوں، مختصر یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے تو ہم نے ہزاروں بیانات سنے، مگر مختصر یہ ہے میرے دوست عزیزوں کہ جو قربانیاں اور جو ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء اکرام کا کردار رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی کا نہیں۔ ہزاروں علماء اکرام پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے اور ان کی ندیاں بہا دی اور اس ہندوستان کو آزاد کر کر انہوں نے دم لیا۔ میں دعا گو ہوں تمام سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، کہ جس کو فرمایا کہ حب الوطنی نصف الایمان، کہ وطن سے اور اپنے ملک سے محبت رکھنا آدھا ایمان ہے۔ آج بھی ہمارے ہندوستان کا بچہ جس کے رگ میں ایمان کا خون ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ اس ہندوستان کے لیے اپنی قربانیاں گزشتہ بھی دیا تھا، حال میں بھی دیں گے اور آئندہ بھی ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے اور اس ہندوستان کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ اور صحیح طریقے سے قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس میں اسی پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔